للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ پیاری طالبات اور معزز معلمات، اللہ کا بڑا فضل کرم شکر احسان ہے کہ اس پروردگار عالم نے اس سال کا آغاز بحسن خوبی کرنے کی توفیق بخشی، اور پھر آج ششماہی امتحان سے ہم لوگ فارغ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ تمام طالبات کی محنت کو قبول کرے اور اس پر بے پناہ اجر و ثواب عنایت فرمائے۔ اس موقع سے، امتحان ششماہی کے موقع سے، چند دنوں کی چھٹیاں ہوتی ہے، تو انشاءاللہ ایک ہفتے کی چھٹی رہے گی۔ یہ جو ہم لوگ علم حاصل کر رہے ہیں، یہ علم نبوی ہے، اور خلاصہ کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو حاصل کر رہے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر جتنے ادیان آئے، جتنا دھرم مذہب آیا، ان تمام مذہب میں، دھرم میں، دین میں سب سے اچھا دین کون سا ہے؟ دین اسلام ہے۔ ماشاء اللہ، سب سے اچھا دین دین اسلام ہے، اور اسی دین اسلام کے حاصل کرنے کے لیے ہم لوگ یہاں آتے ہیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہترین اور اچھا انسان وہ ہے جو قرآن کریم سیکھے اور سکھلائے۔ خیرکم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم، تم میں سب سے خیر، سب سے اچھا، تو تم میں کا سب سے اچھا کون ہے؟ من تعلم القرآن، جو کوئی بھی، من عربی کا لفظ ہے نا، عربی پڑھنے والے جانتی ہے کہ من عربی کا لفظ ہے، من عام ہے، جو کوئی، چاہے وہ مرد ہو، چاہے عورت ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ قرآن کریم پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، تو پوری دنیا میں سب سے اچھا آدمی وہی کہلائے۔ تو یہ حضور فرما رہے ہیں، لہذا جو لوگ یہ قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، چاہے وہ ناظرہ قرآن پڑھائیں، چاہے اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر پڑھائیں، چاہے حدیث شریف جو قرآن کریم کی تفسیر ہے وہ پڑھائے، یہاں تک کہ ابتدائی کتاب نورانی قاعدہ پڑھائے، یہ سب قرآن کریم پڑھانے والی ہیں، پڑھانے والے ہیں، سب لوگ۔ معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ پڑھاتی ہیں آپ لوگوں کو، وہ سب سے بہتر ہے پوری دنیا میں، اور آپ لوگ جو پڑھنے والی ہیں، قرآن کریم کو سیکھنے والی ہیں، آپ سب سے بہتر ہیں پوری دنیا میں۔ تو اب چونکہ یہ علم نبوی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود دنیا میں معلم بنا کر بھیجے گئے۔ حضور نے فرمایا بعثت معلما، میں معلم بنا کر تم لوگوں کے درمیان بھیجا گیا ہوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معلم
اور پوری دنیا کے سارے لوگ متعلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے استاد اور پوری دنیا کے لوگ شاگرد ہوئے۔ تو یہ جو دین کا علم ہے، قرآن کا حدیث کا علم ہے، نہایت ہی اہم عظیم الشان علم ہے، جس کو حاصل کرنے کے لیے ہم لوگ یہاں آتے ہیں۔ اس لیے خوب محنت کے ساتھ، خوب لگن کے ساتھ، پوری پابندی کے ساتھ اس علم کو حاصل کرنا ہے، اور اس دین کے علم کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم بھی سیکھنا ہے۔ اس کے لیے بھی الحمدللہ یہاں باضابطہ آپ لوگوں کو ہندی، انگریزی، حساب پڑھایا جاتا ہے، اور یہاں الحمدللہ محنت سے پڑھایا جاتا ہے۔ دوسری جگہ اسکولوں میں جائیں گے یا اور کہیں جائیں گے تو وہاں پر وہ تعلیم نہیں ہوگی، بس وہاں پر حاضری، کھیل کود یہی۔ مگر یہاں پر جو کچھ بھی پڑھایا جائے گا، علوم عصری پڑھایا جائے، علوم دینی، اور محنت کے ساتھ۔ آپ لوگ بھی یہاں محنت کے ساتھ پڑھتی ہیں، اس لیے جب تک ہم دینی تعلیم اچھے طریقے سے نہیں حاصل کر لیں، اس وقت تک ادھر ادھر ذہن کو بھٹکانے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ۔ اور یہ جو ابھی ہم لوگوں کو ڈگری کا بھوت سوار ہے، نہیں، سرٹیفکیٹ کا بھوت سوار ہے نا سب لوگوں کو، تو معلوم ہے یہ سرٹیفکیٹ کا ایجاد کہاں سے ہوا ہے؟ چاہے وہ میٹرک کی سرٹیفکیٹ ہو، 8ویں کی ہو، یا اس سے بڑھ کر کے اوپر ہو، بی اے ہو، ایم اے ہو، ماسٹر ہو، پی ایچ ڈی ہو، جو بھی ہو، جتنی سرٹیفکیٹ پوری دنیا میں جو دی جا رہی ہے، اب یہ سرٹیفکیٹ دینے کا ایجاد کہاں سے ہوا کسی کو نہیں معلوم ہے۔ یہ سرٹیفکیٹ دینے کا ایجاد ہوا سب سے پہلے ایک مدرسہ سے، اور وہ اس زمانے میں مدرسہ تھا، اب جامعہ ہو گیا، یونیورسٹی۔ اور وہ جامعہ یونیورسٹی کہاں ہے؟ مراکش کے ایک شہر ہے فاس، وہاں پر ایک مدرسہ تھا جس کو آپ کہتے ہیں جامعہ القرویین، اور جامعہ القرویین سے بڑے بڑے فلاسفر، منطقی، سائنسدان سب پیدا ہوتے رہے، بڑے بڑے۔ اور وہ جامعہ القرویین ایک ایسا ادارہ ہے، مدرسہ ہے، کہ جس ادارہ اور جس جامعہ اور یونیورسٹی کے قائم کرنے والے کون ہیں؟ اس جامعہ کے، اس ادارہ کے، اور پوری دنیا کے اندر قدیم ترین بہت بڑی سب سے پرانی یونیورسٹی ہے۔ سن 859 عیسوی میں، 859 عیسوی میں ہی جامعہ القرویین کی بنیاد پڑی، اور اس کے بنانے والے کوئی مرد نہیں ہے، بنانے والی ایک خاتون ہیں جس کا نام ہے فاطمہ الفہری۔ فاطمہ الفہری، فاطمہ۔ تو مراکش شہر میں ایک نہایت ہی مالدار شخص تھے، ان کے پاس 2 بیٹیاں تھیں، ایک کا نام تھا مریم فہری اور دوسرے کا نام تھا فاطمہ فہری۔ تو مریم فہری نے وہاں پر ایک مسجد بنوائی اپنے پیسے سے۔ اس مسجد میں 20,000 لوگ ایک دفعہ نماز پڑھ سکتے ہیں، اتنی بڑی مسجد، 20,000 لوگ۔ اور دوسری بہن فاطمہ فہری تھی، انہوں نے مسجد کے کنارے میں ایک مدرسہ بنایا، اور وہی مدرسہ بڑھ کر کے بڑھتے بڑھتے یونیورسٹی ہوئی، جس کا نام ہوا جامعہ القرویین، جس میں ہزاروں ہزار لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اور وہی ایک یونیورسٹی یا ادارہ ایسا ہے کہ جب سے وہ قائم ہوا اس کی تعلیم کبھی بھی نہیں بند ہوئی۔
جب سے قائم ہوا تب سے اس میں تعلیم کبھی بھی نہیں بند ہوئی. وہ ایک ایسی یونیورسٹی ہے، اور اس یونیورسٹی کے بنانے والے کون ہیں؟ مرد ہیں. نہیں تمہیں جیسی کوئی لڑکی، کوئی عورت، کوئی خاتون تھی جس کا نام فاطمہ تھا. بتاؤ ایک خاتون نے کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا، بہت بڑا کارنامہ انجام دیا. اور وہی جامعہ القرویین ہے کہ جس نے سب سے پہلے سند یعنی سرٹیفکیٹ دینے کا رواج قائم کیا. اس سے پہلے پوری دنیا میں پڑھائی ہوتی تھی، تعلیم ہوتی تھی، سب کچھ ہوتا تھا، لیکن ڈگری اور سرٹیفکیٹ کا رواج نہیں تھا. سب سے پہلے اسی جامعہ سے سرٹیفکیٹ دینے کا رواج قائم ہوا. اب بتاؤ وہ سرٹیفکیٹ جو پوری دنیا کے اندر آج اس کا ویلو ہے اور لوگ اس کے لیے پریشان ہیں حاصل کرنے کے لیے، اس سرٹیفکیٹ کا ایجاد کرنے والے ایک مسلم خاتون ہے، اور ایک مسلم ادارہ ہے، ایک یونیورسٹی ہے جس کا نام جامعہ القرویین. یہ جو ادارہ ہے تم لوگوں کا، اس ادارہ کو کم مت سمجھنا. اس ادارہ کی بہت بڑی اہمیت ہے. آئندہ چل کر کے ہو سکتا ہے یہی ادارہ بہت بڑا ہو جائے اور جامعہ نام ہے تو جامعہ بن جائے. اللہ تعالیٰ کبھی کسی زمانے میں بنا دے انشاءاللہ. ہو سکتا ہے اسی میں یہ پڑھنے والی جو طالبات ہیں وہ علم کے اعلیٰ مرتبے کو پہنچ جائیں، اور اس میں سے اللہ تعالیٰ کسی سے بہت بڑا کارنامہ، بہت بڑی خدمت اللہ تعالیٰ کروا لے. کوئی جانتا ہے؟ کوئی نہیں جانتا ہے. اس لیے آپ تمام لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ خوب محنت سے پڑھنا ہے، خوب محنت سے پڑھنا ہے، سلیقے کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ زندگی گزارنا ہے. اور اس ادارے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں کی ایک ایک طالبہ کے اندر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی عفت آ جائے، ان کی عصمت آ جائے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اجتہاد اور ان کا تفقہ، ان کا علم ایک ایک بچے کے اندر آ جائے. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اسی طریقے سے حضرت زینب ام المساکین کا جود اور سخا اور ان کی سخاوت ایک ایک بچی کے اندر آ جائے، اور ہر ایک بچی یہاں کی حضرت فاطمہ، حضرت عائشہ، حضرت زینب ان سب کی نمونہ بن کر کے دنیا کے افق پر چمکتی رہے. یہ میرا مقصد ہے. اس کے لیے سب لوگوں کو محنت کرنی پڑے گی، ہے نا، انشاءاللہ، اور پابندی کرنی پڑے گی. دنیا کے اندر سے سب کو جانا ہے، اور دنیا کے اندر سے جو جائے گا آخرت میں وہ کیا لے کر کے جائے گا؟ وہ صرف اپنا عمل لے کر کے جائے گا، اپنا علم اور عمل لے کر کے جائے گا. اللہ تعالیٰ کی معرفت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان لے کر کے جائے گا. اور جو اللہ کی معرفت اور رسول کی پہچان لے کر نہیں جائے گا تو وہاں پر قیامت میں بھی اور قبر میں بھی وہ نہیں پہچانا جائے گا. جب نکیرین آئیں گے اور یہاں پر اللہ کی معرفت نہیں ہوگی، حاصل ہوگی، رسول اللہ کی شناخت نہیں ہوگی، تو پہلی منزل جو قبر ہے اسی کے اندر اس کی پہچان نہیں ہوگی. تو یہ اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، رسول اللہ کی شان، رسول اللہ کی پہچان اور معرفت کہاں حاصل ہوگی؟ یہیں اس دینی ادارے میں. اور جہاں جہاں دینی ادارے پوری دنیا کے اندر ان تمام دینی اداروں میں اللہ کی معرفت ہوتی ہے، اللہ کی پہچان، اس کی شناخت ہوتی ہے. اور جب اللہ کی پہچان ہو جائے گی تو پھر بندوں کے حقوق کی بھی پہچان ہو جائے گی کہ بندوں کے کیا حقوق ہوتے ہیں، ماں باپ کے کیا حقوق ہوتے ہیں، بھائی بہن کے کیا حقوق ہوتے ہیں، پڑوسیوں کے کیا حقوق ہوتے ہیں، رشتہ داروں کے کیا حقوق ہوتے ہیں. یہ سب حق پہچاننے کی کیفیت اور صفت پیدا ہوگی کب؟ جب اللہ کو پہچاننے والے بن جائیں، رسول اللہ کو پہچاننے والے بن جائیں گے. تو ہم دعا کرتے ہیں
اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک بچی کو علم دین سے آراستہ اور پیراستہ کرے، اور ہر ایک کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، پردہ کا اہتمام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو تمام کے تمام صحابیات کرام کے زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔